السلام علیکم۔ اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید۔ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے ہیں آج کی جو موضوع ہے اس کی جانب۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی صفات یا حی یا قیوم کا ذکر ہے۔ یہ بھی بہت زبردست صفات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسماء کو پکار کر دعا کی تھی؟ یہ حی یا قیوم برحمتک استغیثو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کے تھامنے والے، بس تیری رحمت سے ہمیں ہی فریاد ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک شخص نے دعا کی کہ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے اس آسمان کے عدم سے وجود میں لانے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم اسی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام سے پکارا ہے کہ جب اللہ کو اس نام سے پکارا جاتا ہے تو دعا قبول کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو یہ تینوں نام اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے۔ جب بھی آپ چاہیں آپ کی دعا قبول ہو تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا اور پھر دعا مانگے۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن اعلی علیل سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے، یعنی کہ کرسی کے ارد گرد نور ہی نور ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہاں کے نور کے ممبر پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو نور کی کرسیوں سے گھیریں گے۔ صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ پاک اپنی کرسی پر آئیں گے۔ اللہ پاک کے ساتھ صدیق اور شہداء بھی ہوں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے ذکر کریں گے۔ اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، صحیح تردید اور ترغیب کی حدیث ہے، اور وہ بلند ہے، عظیم ہے، کوئی چیز نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہیے، اور یہ تین نام اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو۔ وہ تین لفظ یہ ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو دوستو، یہ تین الفاظ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اللہ حافظ۔